بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں دعا سے متعلق کچھ اور اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، پچھلے درس میں دعا سے متعلق میں نے 5 اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 6، کسی مصیبت کو ٹالنے یا بھلائی کے حصول کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی نفع یا نقصان کا مالک نہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں جسے تم کسی مصیبت کے وقت پکارو گے تو وہ تمہاری مصیبت کو ٹال دے گا۔ اگر قحط سالی میں پکارو گے تو وہ تمہیں خوشحالی میں بدل دے گا۔ اگر کسی دور دراز چٹیل میدان میں تمہاری سواری گم ہو جائے اور تم اللہ کو پکارو تو وہ تمہاری سواری تمہیں واپس دے دے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح۔ نمبر 7، یہ دعا بکثرت کیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 8، دعا کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالی نہایت شرم کرنے والا اور رحم و کرم والا ہے۔ جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح۔ نمبر 9، اپنے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کیجیے اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی غائبانہ طور پر دعا کیجیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا لأخیہ بظہر الغیب قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل، کہ جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے تو اس کے ساتھ والے فرشتے اس کی دعا پر کہتے ہیں آمین، اور اللہ تمہیں بھی یہ چیز عطا فرمائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نمبر 10،
اللہ تعالیٰ سے فردوس اعلیٰ مانگیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اسے جنت الفردوس مانگو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نمبر 11، ایسی دعاؤں کا اہتمام کیجیے جو قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہوں۔ مثال کے طور پر حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں اور نماز کے لیے نکلتے وقت یہ دعا فرماتے تھے، اللہم اجعل لی فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن بین یدی نورا ومن خلفی نورا واجعل فی نفسی نورا وعاظم لی نورا، کہ اے اللہ میرے دل میں، میری زبان میں، میرے کانوں میں، میری آنکھوں میں، میرے اوپر، میرے نیچے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے آگے اور میرے پیچھے نور پیدا کر دے، میرے دل میں نور بھر دے اور میرے نور میں اضافہ فرما۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادتا لی فی کل خیر واجعل الموت راحتا لی من کل شر، کہ اے اللہ میرے دین کو سنوار دے جو میری آخرت کا حافظ اور نگہبان ہے، میری دنیا کو سنوار دے جس میں میری روزی اور زندگی ہے، میری آخرت کو سنوار دے جس میں میری بازگشت ہے، زندگی کو میرے واسطے ہر بھلائی میں زیادتی کا سبب بنا دے اور موت کو میرے واسطے ہر ایک برائی سے راحت کا سبب بنا دے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسی ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت عالم بہ منی، اللہم اغفر لی جدی وہزلی وخطئی وعمدی وکل ذالک عندی، وفی روایہ وکل ذالک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم بہ منی، انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر، کہ اے اللہ بخش دے میری چوک اور میری نادانی کو اور میری زیادتی کو اور ہر اس چیز کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ میرے اس گناہ کو بخش دے جس سے میں نے ارادے سے کیا یا ہنسی مذاق میں کیا، بھول کر یا جان بوجھ کر انجام دیا، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو میرے اگلے پچھلے گناہ بخش دے،
میرے پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف کر دے، اور جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی آگے پیچھے کرنے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسی میرے دوستو صبح و شام کے اذکار اور سید الاستغفار کا اہتمام کیجیے، اور اسی طرح استعاذہ سے متعلق وارد حدیثوں کی روشنی میں اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔